تو اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی سورت جسے ہم اور آپ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ریپیٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، جس کو ام الکتاب، پورے قرآن کی ماں کہا گیا، پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ کو ذرا اٹھا کے دیکھیے، سورہ فاتحہ ہمارے رب کا انٹروڈکشن کراتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام حمد و ستائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے۔ ہر طریقے کی تعریف کا وہی حقدار ہے۔ شکر ادا کیا جائے تو اس کا کیا جائے، تعریف کی جائے تو اس کی جائے، گن گائے جائیں تو اس کے گائے جائیں۔ کون ہے وہ؟ فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے، ساری کائنات کا سسٹم اس کے ہاتھ میں، ساری کائنات کی تدبیر اس کے ہاتھ میں۔ سورج کو پورب سے نکالنے والا وہی ہے، پچھم میں ڈبونے والا وہی ہے، بارش کو نازل کرنے والا وہی ہے، زمین سے سبزے اگانے والا وہی ہے، ہواؤں کو چلانے والا وہی ہے، ہمیں اور آپ کو زندگی دینے والا وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان ہے، انتہائی دیاوان ہے، سب کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کو مزید اور تاکید فرمائی، الرحیم، الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بھی ہے اور اس کی رحمت کافروں کے لیے بھی ہے۔ وہ اگر ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والوں کو روزی دے رہا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو بھی زندگی اور روزی دے رہا ہے۔ سب کے لیے اس کی رحمت۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، حساب کے دن کا مالک ہے۔ یہ انٹروڈکشن کرایا اللہ نے، اور انٹروڈکشن کرانے کے بعد، تعارف کرانے کے بعد، پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مقصد زندگی بتایا۔ ایاک نعبد، جب رب العالمین وہی ہے، جب الرحمن الرحیم وہی ہے، جب مالک یوم الدین وہی ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی ہوگی تو صرف اور صرف تیری ہی ہوگی، مدد بھی مانگیں گے تو صرف تجھی سے مانگیں گے، مشکل کشا اگر مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے، حاجت روا مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے، غوث مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے، مددگار مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے۔ یہ اعتراف ہر مسلمان کو 5 ٹائم کی نماز میں، ہر رکعت میں اس سے کروایا جائے۔ اور سمجھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور یہ سورت ایک صحابی کو بڑی پسند تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک لشکر میں بھیجا، لشکر کے جو امیر تھے وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ جب یہ لشکر مدینہ واپس آیا تو لوگوں نے اپنے امام کی کمپلینٹ کی، کہا اے اللہ کے نبی، یہ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں، ہر نماز میں یہ کوئی بھی سورت پڑھتے تو ساتھ میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بلایا، پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا بات ہے آپ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی، لأنہا صفت الرحمن، سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ رحمان کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کی صفات کیسی ہیں؟ سورہ اخلاص کے اندر بتایا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور اللہ کے بارے میں اس سورت کے اندر بتایا گیا ہے، اس لیے میں اس سورت کی بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں، ہر رکعت میں اس کو پڑھتا ہوں۔
آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس صورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کیا۔ اللہ، سورہ اخلاص کی محبت، اس لیے کہ سورہ اخلاص سے محبت نہیں، در حقیقت اللہ سے ان کو محبت تھی، اللہ کی توحید سے محبت۔ ذرا سورہ اخلاص کو دیکھیے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ اچھا، اللہ ایک ہے کا کیا مطلب؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے اللہ کئی ہیں، اللہ دو ہیں، اللہ تین ہیں؟ نہیں، سب لوگ اللہ ایک ہے، سب یہی کہتے ہیں۔ آپ کے مہاراشٹر میں ایک سائیں جی تھے، سائیں بابا، وہ بھی کہتے تھے سب کا مالک ایک ہے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم ہندو بھائی بھی آپ کو ملیں گے، وہ بھی یہ کہیں گے کہ سب کا مالک ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کیا مطلب؟ کوئی ایسا بھی ہے جو کہہ رہا ہے اللہ دو ہے؟ نہیں، اللہ ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی اور مذہب میں توحید کی جو صحیح شکل و صورت تھی آج دنیا میں باقی نہیں بچی۔ ہر مذہب نے توحید کا جو عقیدہ تھا اس کے اندر ملاوٹ کی۔ اسلام اللہ کا وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا، اور یہ اسلام ہی وہ دین ہے جو دین توحید ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے یہاں کوئی اور دین سویکار، کوئی اور دین ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے ہیں۔ دنیا میں ایک تصور یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی بھی پوجا کریں، کسی کے آگے سجدہ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن سب کا مالک ایک ہے، لہذا سب ایک ہی منزل کے راہی ہیں، جانا سب کو ایک ہی جگہ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف تو ہے ہی ہے، یہ ہندو مذہب کی کتاب گیتا کے خلاف بھی ہے۔ میں تو الحمدللہ سنسکرت بھی میں نے اس کی بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ گیتا جو ہندو مذہب کی سب سے مقدس کتاب ہے، اور عدالتوں میں جس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں، گیتا بھی یہی کہتی ہے کہ سارے مذہب سچے نہیں ہیں، سارے دھرم سچے نہیں ہیں۔ گیتا کا ایک شلوک دیکھیے، سرو دھرمان پریتیجیا مامیکم شرණم ورجہ اہم توام سرو پاپیبھیا موکچیاسمی مام شچہ۔ یہ گیتا کا شلوک ہے، گیتا کے 3 ادھیائے کے اندر موجود ہے۔ شری کرشن کہہ رہے ہیں کہ تمام مذاہب کو، تمام دھرموں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر، ایک راستے پر آ جاؤ، توحید کے راستے پر آ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہارے سارے پاپ سے تمہیں نجات مل جائے۔ ذرا غور کیجیے، اسلام بھی یہی کہتا ہے، اسلام کی طرف آ جاؤ، یعنی توحید کی طرف آ جاؤ، جو تمام نبیوں کی دعوت رہی ہے، جو تمام نبیوں کا مشن رہا ہے۔ دنیا میں جتنے نبی آئے ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کی کوشش، ان کی محنت ایک ہی ٹاپک پر تھی، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ بڑا افسوس ہے کہ جس مسلمان کے دین کی بنیاد توحید ہے، جس مسلمان کی مذہبی کتاب قرآن کا ٹاپک توحید ہے، قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ توحید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی الف سے لے کر من الجنتی والناس کی سین تک پورا قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے، قرآن کی کوئی سورت تو چھوڑو، کوئی صفحہ، کوئی رکوع ایسا نہیں جس میں توحید کا بیان نہ ہو اور شرک کی نفی نہ ہو۔ آج وہ مسلمان توحید کے معاملے میں لاپرواہ ہے۔ اس کے دماغ میں پٹی پڑھانے والا جو پٹی پڑھا دیتا ہے وہ اسی راستے پر چلا جاتا ہے۔ وہ یہ سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کہ جب یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ اللہ جو غفار ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ قرآن میں اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
میرے بندو، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفار ہوں، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے علاوہ، شرک سے جو چھوٹے گناہ ہیں، شرک سے کمتر گناہ ہیں، وہ تو معاف ہو جائیں گے، شرک کی اللہ کیا معافی نہیں۔ اور قرآن میں تو اللہ نے ایک جگہ اپنے نبی سے فرمایا، اپنے نبی اکرم کا کیا مقام ہے۔ ابھی آپ نے سیرت پر تقریر سنی ہے، 3 دن سے لگاتار آپ تقریریں سن رہے ہیں، مقام رسالت پر آپ نے پوری تقریر سنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے آپ کو معلوم ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پیارے نبی، ہم آپ کو بھی یہ پیغام سنا رہے ہیں، اور آپ سے پہلے دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہم نے یہ تعلیم ان کو بھی دی ہے، ہم نے یہ پیغام ان کے اوپر بھی نازل فرمایا ہے۔ لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، اگر آپ نے بھی توحید کا حق ادا نہیں کیا، اگر اللہ کی توحید کے معاملے میں آپ سے بھی چوک ہو گئی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی آپ سوچئے کہ کیا نعوذ باللہ ہم اپنے نبی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ سے شرک ہوگا؟ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ اپنے رسول کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے نبی، آپ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو فضیلت ہے، اس کے باوجود ہم آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ گویا رسول اکرم کے اوپر یہ آیت نازل کر کے رسول اکرم کی امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے اور توحید کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھو اور اس میں کوئی لاپرواہی نہ ہو۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آج کا مسلمان توحید کے معاملے میں لاپرواہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہا ہے اور اپنے ماتھے کو غیروں کے آستانوں پہ جھکا بھی رہا ہے۔ یہ ماتھا، یہ ہماری باڈی کا سب سے ٹاپ حصہ ہے، ہمارے جسم کا سب سے اونچا حصہ ہے۔ اس ماتھے کی عزت اسی میں ہے، اس ماتھے کا سمان اسی میں ہے کہ اس کو رب کے آگے جھکایا جائے۔ اس ماتھے کی توہین ہے کہ اس کو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکائیں۔ اور کس کے در پہ جھکائیں؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو ہمیں کھلائے، ہمیں پلائے، ہمیں روزی دے، ہماری زندگی کا، ہماری موت کا مالک ہے؟ ذرا آپ قرآن کا 20واں پارہ اٹھائیے، قرآن کا 20واں پارہ، سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 64 تک آپ پڑھتے چلے جائیے، 5 آیتیں ہیں، پڑھتے چلے جائیے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، اے اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرنے والوں، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا؟ کون ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور جب یہ بارش دنیا میں نازل ہوتی ہے تو ہرے بھرے باغات، ہرے بھرے باغیچے وجود میں آ جاتے ہیں؟ اِلٰہٌ مع اللہ۔ اے اللہ کے بندو، جب اللہ کو خالق مانتے ہو، جب زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، جب آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، جب بارش نازل فرمانے والا اللہ، تو اے اللہ کے بندو الہ مع اللہ، بھلا بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا عبادت کے لائق کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہارے سجدوں کا، تمہاری نظر و نیاز کا، تمہارے مدد مانگنے کا حقدار کیسے ہو جاتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کو توحید کی دلیل بتایا اور اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی، کہا کہ بل ہم قوم یعدلون، شرک کرنے والے
صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں. یہ مشرک کی پہلی صفت بیان کی گئی کہ جو اللہ کو اللہ مانے، اللہ کو خالق مانے، اللہ کو رازق مانے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرے، وہ بھٹک گیا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے مڑ گیا. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ کے رسول زندگی بھر جن مکہ کے کافروں سے لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، ان سے آپ کی زندگی بھر دشمنی رہی، کیا مکہ کے کافر اللہ کو رب نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ اللہ کی ربوبیت کے قائل نہیں تھے؟ ذرا قرآن اٹھا کے قرآن سے سوال کیجیے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. اے نبی آپ ان مکہ کے کافروں سے سوال کیجئے، ان مکہ کے مشرکوں سے سوال کیجئے، کون وہ ذات ہے من بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. یہ مکہ کے کافر بھی جواب دیں گے فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش نازل فرمانے والا اللہ ہے. اللہ کو رب مان رہے ہیں، اللہ کو خالق مان رہے ہیں، پھر بھی قرآن انہیں مشرک قرار دے رہا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی ان سے جہاد کر رہے ہیں. آخر کیوں اس کیوں کا جواب آپ کو. جو مکہ کے کافر کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی قربانی کرتے تھے، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. عبادت تو تھی، عبادت میں شرک کیا میزش. حج کرنے جاتے تھے، کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. آج ایک مسلمان جب حج کرنے جاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم لبیک جب پڑھتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. اور مکہ کے کافر جب لبیک پڑھتے تھے تو معلوم ہے کیا بولتے تھے؟ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک. کہتے تھے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ہاں ایک شریک ہے اور اس کو تو نے ہی شریک بنایا. ایک آدمی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رب ہیں. ہم کہتے ہیں وہ مشرک ہے، وہ اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے ان کو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رب بنا رہا ہے، وہ مشرک ہے. اب ایک دوسرا آدمی کہتا ہے، وہ کہتا ہے رب تو اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنی ربوبیت حضرت عیسیٰ کو بھی دی. اللہ بھی رب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی رب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود سے رب نہیں بنے، ان کو اللہ نے رب بنایا. اب کوئی کان پکڑ کے پیچھے سے ایسے گھما کے اگر بولے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ شرک نہیں کر رہا. مکہ کے کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر ایک شریک ہے اور اس شریک کو بھی تو نے بنایا ہے، اس کا مالک بھی تو ہے.